بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا مختصر سا تعارف پیش کریں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھیں۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک نہایت مدبر اور عظیم خاتون تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بہترین خواتین میں سے قرار دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی بہترین خواتین 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی تعالیٰ عنہا، فاطمہ علیہ السلام بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم علیہ السلام بنت عمران اور حضرت آسیہ علیہ السلام بنت مذاہب۔ خواتین میں سب سے پہلے علی الاعلان ایمان لانے والی خاتون بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کا انتقال بعثت کے 10ویں دن سال ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا۔ آپ کی حیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ آپ حجون میں مدفون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آن حضرت کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا پر کیا۔ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت یاد کیا کرتے تھے۔ آن حضرت جب کوئی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی کسی سہیلی کو تلاش کرتے اور اس بکری کا گوشت اسے ہدیہ کرتے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی تعالیٰ عنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ تھیں۔ آپ سکران بن عمر بن عبدالشمس کی بیوہ تھیں۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ مکہ کے مخدوش حالات کی بنا پر شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر وہیں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کی وفات کے بعد مکہ واپس نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ ان کے قبیلہ کے تمام افراد مشرک تھے اور واپسی کی صورت میں ان کی طرف سے کئی قسم کے خطرات لاحق تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر کے آپ کے ساتھ سایہ رحمت میں پناہ حاصل کی۔ رمضان المبارک 3 قبل ہجرت بمطابق فروری 619 عیسوی میں حضور نے ان سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سودا حضرت خدیجہ کی وفات کے 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے کم عمر تھیں۔ شوال 3 قبل ہجرت بمطابق مارچ 619 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور رخصتی 4 سال بعد شوال 1 ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ ان کا انتقال تقریباً 70 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت ام سلمہ ہند رضی تعالیٰ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی زوجہ ہیں۔ آپ کا نام ہندہ بنت ابی امیہ مخزومیہ اور کنیت ام سلمہ تھی۔ والدہ کا نام عتیقہ بنت عبد المطلق تھا جو حضور کی پھوپھی تھیں۔ آپ عبداللہ ابو سلمہ بن عبد الاسد کی بیوہ تھیں۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ واپس آ گئیں۔ آپ کی شوہر
ابو سلمہ غزوہ احد میں شریک تھے۔ لڑائی کے دوران جو زخم آئے کچھ عرصہ مندمل رہنے کے بعد دوبارہ تازہ ہو گئے اور وفات کا سبب بنے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا صاحب اولاد بھی تھیں۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد میں لے لیا تاکہ انہیں بیوگی کا اور ان کی اولاد کو یتیمی کا درد نہ سہنا پڑے۔ آپ بہت نیک سیرت، رحم دل اور آل رسول سے محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ کربلا میں آل رسول علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے قیامت کے بعد تک حیات رہیں۔ آپ کا انتقال 84 سال کی عمر میں مدینہ نجیبہ میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ تھیں۔ رسول اللہ کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حنیس بن عبداللہ بن خصافہ سہمی رضی اللہ عنہا کی زوجیت میں تھیں۔ وہ شرکائے بدر میں سے تھے۔ ان کے وفات کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بیوگی کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنا دامن رحمت واقع اور عقد میں لے لیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے پہلے شوہر خنیس کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان سے نکاح کی پیشکش کی مگر انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ راضی ہوں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں، مگر وہ بھی خاموش رہے اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس پر میں غصہ میں آ گیا اور یہ غصہ اس سے بھی زیادہ تھا جتنا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار پر تھا۔ اس کے بعد چند راتیں نہیں گزری تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا اور میں نے حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شعبان 3 ہجری اور مطابق فروری 625 عیسوی میں نکاح کیا تھا۔ ان کا انتقال مختلف روایات کے مطابق سن 41، 45 یا 47 ہجری کے مطابق سن 47 ہجری میں مدینہ میں ہوا۔ حضرت زینب بنت حبش اسدیہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6ٹھی زوجہ ہیں۔ ان کا اصل نام برا تھا۔ سرکار دو عالم نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ ان کی والدہ امیہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ عدت پوری ہونے کے بعد ان کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس بارے میں سورہ الخطاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب زید نے اس عورت یعنی زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی شادی کے بعد طلاق دے دی تو ہم نے اس خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہوں یعنی انہیں طلاق دے چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بحال ہو کر رہتا ہے۔ حضرت زینب کا انتقال 53 سال کی عمر میں سن 12 ہجری یا 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ آپ حضرت عمر کے عہد خلافت تک زندہ رہیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں زوجہ تھیں۔ ان کا نام برہ بنت حارث بن ابی زرارہ تھا جسے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ ان کا والد حارث قبیلہ بن المصطلق کا سردار تھا۔
اور یہ خود جنگ بن المسلک کے گرفتار شدگان میں سے تھی۔ ان کے ساتھ 200 قیدی اور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ عقد کیا۔ تب تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان کے قبیلے کے کئی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشن سلوک دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد حارث کو یہ معلوم نہ تھا کہ جویریہ پر قسمت مہربان ہوگی اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ چکی ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا بہت سا سامان اونٹوں پر لاد کر مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوا۔ مقام عقیق پہنچ کر 2 بہترین اونٹوں کو گھاٹی میں چھپا دیا۔ باقی مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ میری بیٹی فدیہ لے کر اسے رہا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارث 2 اونٹ تم عقیق کی گھاٹیوں میں چھپائے ہو۔ حارث پر کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سایہ رحمت میں لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 50 ہجری یا سن 56 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں زوجہ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ 6 ہجری بمطابق اپریل یا مئی 628 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور خاتون ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی اور عبداللہ بن حبشہ کی بیوہ تھیں۔ ان کی ایک بیٹی کا نام حبیبہ تھا، اسی سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہوئی۔ یہ شہر کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شریک ہوئیں، مگر اس نے وہاں پہنچ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ شہر کے مرتد ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ رہنا یا اپنے باپ کو ابو سفیان کے گھر جانا ممکن نہ رہا۔ ایک طرف دیوار تھی تو دوسری طرف آگ، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میکے والے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد کر کے اپنی پناہ میں لے لیا۔ روایت میں ہے کہ عمر بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ لینے بادشاہ نجاشی کے پاس حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے وکیل کے تعاون اور عقد کے نکاح سلسلے میں اپنی کنیز کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے طور پر تمام زیور جو جسم پر تھا لونڈی کو دے دیا۔ موسیقی نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اور دیگر مسلمان مہاجرین کو مدعو کر کے توعیہ کی اور خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 40 یا 44 ہجری میں شام میں ہوا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے جسے ابن اسحاق نے یوں بیان کیا ہے کہ ان کا باپ ابو سفیان تجدید صلح کے لیے مدینہ منورہ آیا اور ان سے ملنے گیا۔ وہ بستر پر بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی، میں سمجھا نہیں کہ تو بستر کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہے یا مجھے بستر سے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو مشرک ہے اور اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں زوجہ تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ
سلام اللہ علیہا سلام بن مسلم کے بعد قنانہ بن ربی کی زوجیت میں آئے۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کے پہلے شوہر کا نام سلام بن مشکم اور دوسرے کا قنانہ بن ابی حقیق تھا، جو جنگ خیبر میں مارا گیا اور یہ گرفتار ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم فرماتے ہوئے آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ عقد کر کے اسیروں کے ساتھ احترام اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا۔ مروی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور قبیلے کے سردار کی بیٹی بھی ہیں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ انہیں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ بن حارث رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں زوجہ ہیں۔ آپ پہلے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی زوجیت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کرتے ہوئے ان سے عقد کر لیا تاکہ مسلمان عورتیں میں بے کسی اور لاوارثی کا احساس پیدا نہ ہو۔ آپ کا لقب ام المساکین تھا کیونکہ آپ ارباب پروری میں خاصی شہرت رکھتی تھیں۔ آپ بہت کم عمر تھیں، 2 ماہ، 6 ماہ یا 8 ماہ تک حضور کی خدمت میں رہیں اور ماہ ربیع الثانی سن 4 ہجری میں وفات پا گئیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث اہلیہ رضی اللہ عنہا رسول اسلام کی 11ویں زوجہ ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ یہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے ازرح کرم ان سے عقد کر کے قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ماہ ذی-القعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ان کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت معاویہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ازواج مطہرات میں شامل نہیں تھیں۔ حضرت معاویہ قبطیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن سیرین کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت معاویہ قبطیہ کی بہن سیرین کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو ہدیہ کے طور پر دے دیا تھا اور حضرت معاویہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ شروع میں وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا جن کا نام ابراہیم تھا، اور 55 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ وہ پہلی زوجہ تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت معاویہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ